السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے بلاک چین کے بارے میں۔ واٹ از اے بلاک چین؟ بلاک چین کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ تو بلاک چین کا ایجاد اسٹارٹ ہابر نے 1991 میں کیا تھا۔ انہوں نے ایک پریس میں خطوں کو ڈیجیٹل طور پہ پیش کرنے کا کہا تھا، ڈیجیٹلی ٹائم سٹیمپ کرنے کا۔ تو اس بنا پہ 1991 میں اس کا ایک آئیڈیا آ چکا تھا۔ 2009 میں آپ نے 8 میں سنا ہوگا کہ ستوشی ناکاموٹو نے بٹ کوئن بلاک چین بیس کرنسی بنائی ہے۔ بٹ کوئن ایک الگ چیز ہے، بلاک چین ایک الگ چیز ہے۔ اس سے آپ کو اس طرح فرق واضح ہوگا کہ بلاک چین جب آپ سمجھیں گے کہ واٹ از اے بلاک چین، دین آپ کو پتہ چلے گا کہ بٹ کوئن کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، بلاک چین کو آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی کہ آپ جب کسی دکاندار کے پاس کوئی کھاتا لینے جاتے ہیں، کوئی سودا لینے جاتے ہیں کھاتے میں انٹر کرنے کے لیے، تو وہ ایک لیجر بک اٹھاتا ہے اور اس میں ایک کھاتا لکھ دیتا ہے۔ وہ کھاتا لکھنے کے بعد آپ جب چلے جاتے ہو، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ اس میں چینجنگ بھی کر سکتا ہے اور چینجنگ آرام سے اریزڈ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جب یہ ڈیجیٹلی کھاتا جب بنا تو اس میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ چینج ہوگا۔ جب یہ بلاک چین کا آئیڈیا آیا تو جب بھی کوئی آپ کی ٹرانزیکشنز کو یا آپ کے انٹریز کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بلاک کی صورت میں جو آپ کو جنریٹ ہوتا ہے کوڈز وغیرہ، وہ ہیشنگ کوڈ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ آپ کی انٹریز یا کسی بھی قسم کے آپ کے ڈیٹے کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امیوٹیبل، تو یہ تو امیوٹیبل ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ چینج کیسے ہوا؟ سب سے پہلے آپ ایک تعریف سن لیں بلاک چین کی۔ بلاک چین از اے ڈسٹریبیوٹیڈ امیوٹیبل لیجر وچ از اے کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ۔ مطلب بلاک چین ایک تقسیم شدہ امیوٹیبل، جسے نہ مٹایا جا سکے، لیجر کھاتا ہے جو کہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ مطلب شفاف ہے، جس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ بلاک چین از اے ڈسٹریبیوٹیڈ امیوٹیبل لیجر وچ از کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ، ٹھیک ہے جو۔ اور اس کے بعد اس میں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ بلاک چین جو ہیں مختلف بلاکس کی صورت میں ایک چین ہوتی ہے۔ آپ کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو بلاک میں ہوتا ہے، اس میں آپ کا ٹرانزیکشن ہیشز ہوتے ہیں کہ کس ٹرانزیکشن کو کیا ہے، پچھلی ٹرانزیکشن کے ہیشز ہوتے ہیں کہ پچھلی ٹرانزیکشن کون سی تھی، ٹائم سٹیمپ ہوتا ہے کہ ٹائم سٹیمپ کے آپ ٹائم کیا کس ٹائم پہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی یا آپ نے ڈیٹا انٹری وغیرہ کیا۔ اس کے بعد آپ کا سارا ایڈریس اس میں ایک بلاکس میں موجود ہوتا ہے، اور جو ایک بلاک میں موجود ہوتا ہے وہ بلاک مختلف سسٹم پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ تو ہیں، یہ پرائیویسی کہاں سے ہوئی؟ بلاک چین کی تو پرائیویسی کے طور پہ مشہور ہے جی۔ جو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ امیوٹیبل لیجر ہیں جو مختلف سسٹم پہ ہوتے ہیں، اس کا جو آپ کو بتایا گیا ہے اس میں آپ کی ہیشز کی صورت میں، کرپٹوگرافی کی صورت میں، کوڈنگ کی صورت میں آپ کے پاس ہوتے ہیں پڑے جو آپ کی جو ٹرانزیکشن انٹری ہوتی ہے، اس کا مین کوڈ آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے، آپ اونر ہی اس کو چیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جو ان کے مختلف کرپٹوگرافی کوڈنگ ہوتی ہے۔ آپ کرپٹوگرافی آپ ایک ایسا سمجھ لیں، ایک پلین ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ایک انکرپشن کی صورت میں چینج ہوتا ہے اور جا کے وہ ہم اس کو آگے جو آنر ہوتا ہے اس کو ڈیکرپٹ کرتا ہے، مطلب اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، جو اس کے پاس سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے اس کو دوبارہ پلین ٹیکس میں چینج کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو بلاک چین کی بیسکس کا تعریفیں جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا استعمال سیکھیں گے یا ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔